ہمارے اس ملک پاکستان میں کسی جعلی پیر کو ایکسپوز کرنا ہو، پیشہ ور بھکاریوں کو بے نقاب کرنا ہو، پولیس والوں یا دوسرے سرکاری اداروں میں کرپشن کا بھانڈا پھوڑنا ہو، کسی کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈ کر اس کے پیرنٹ سے ملانا ہو، جنسی زیادتی یا بے حیائی کے دھندے کا پردہ فاش کرنا ہو، یا ایسی کوئی بھی اور سماجی برائی، اس کے خلاف جہاد کرنے کی بات ہو، تو بتائیں کون سا بندہ یا کون سا چہرہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے وہ چہرہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کل کیا ہوا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے یا اس معاملے کی ڈیٹیل سے واقف نہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کل یہ بندہ اپنی سریعام پروگرام کی ٹیم کے ہمراہ کراچی میں آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو کے ایک آفس پہنچا۔ یہ اپنے ساتھ آئی بی کے ایک افسر کے خلاف کرپشن کے ثبوت لے کر گئے تھے تاکہ اس کے خلاف انکوائری کی جا سکے۔ سریعام کی ٹیم کے مطابق آئی بی کا یہ کرپٹ افسر نادرہ کی تصدیق کے لیے گھروں میں جا کر رشوت لیا کرتا تھا۔ اس درندے کے خلاف آواز اٹھانے پر آئی بی کے جو دوسرے افسران تھے انہوں نے اقرار اور ان کی ٹیم کو ہی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہ تشدد اس افسر کے افسران بالا کے حکم سے ہوا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سید محمد اسماعیل۔ عمر آپ کی کتنی ہے؟ 36۔ کہاں پر یہ واقعہ ہوا؟ آئی بی آفس میں۔ آئی جی آفس؟ آئی بی آفس۔ یہ کہاں پر ہے؟ مکمل ایڈریس بتائیے گا۔ مکمل ایڈریس پاسپورٹ آفس جو صدر کا اس کے عقب میں پاکستان سیکریٹریٹ جو ہے اس کے ساتھ۔ اب اگر ادارہ ہو کوئی پاورفل جیسے کہ انٹیلیجنس بیورو اور آفس بھی ہو واقعہ سندھ میں، تو ان لوگوں کی ذرا سی ناگواری بھی کسی کو کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے، اس کا اندازہ ہم سب پاکستانیوں کو بہت اچھی طرح سے ہے۔ تو آئی بی والوں نے اپنی خفگی کا اظہار کیا کیسے؟ انہوں نے اقرار اور اس کی ٹیم کو یرغمال بنا لیا، انہیں ننگا کیا، آنکھوں پر پٹیاں باندھی اور کئی گھنٹے تک شدید قسم کا ٹارچر کیا۔ مبینہ طور پر اقرار کی ایک پسلی توڑ ڈالی، اس کا ایک شولڈر بھی ڈسلوکیٹ ہو گیا اور سر میں شدید ضرب لگائی جس پہ کوئی 7 سے 8 ٹانکے لگے۔ اچھا، پھر انہوں نے اقرار اور اس کے ساتھیوں کی برہنہ حالت میں ویڈیوز بھی بنائی تاکہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے کہ اگر اس سب کے بارے میں کسی سے بات کی تو تمہاری عزت کا فلودہ بنا دیا جائے گا۔ ان صفاق اہلکاروں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے ایک اعلیٰ افسر کی ہدایت پر اقرار کی ٹیم کے کچھ بندوں کے نازک اعضاء پر کرنٹ بھی لگایا۔ اے آر وائی نیوز کی خبر کے مطابق اس سارے معاملے کا علم آئی بی سندھ کے سربراہ آزاد خان کو ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اس تشدد کو رکوانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ بعد میں جب یہ لوگ تشدد کے بعد ہاسپٹل آئے اور یہ معاملہ کھلا تو وزیر اعظم ہاؤس نے اس پہ نوٹس لیا اور وفاقی حکومت نے آئی بی کے 5 افسران کو معطل کر دیا۔ ان افسران کے نام ہیں ڈائریکٹر آئی بی سندھ رضوان، محبوب علی، انعام علی، رجب علی اور خاور۔ اس واقعے کی مزید تفصیل آپ خود اقرار کی زبانی سنیں۔ بھائی اقرار بھائی یہ بتا دیں مجھے کہ 5 لاکھ لوگوں نے پوچھ لیا ہے کہ اقرار بھائی کیسے ہیں، تو رات تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، اب بات کی اسپتال سے آپ گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی اب بہتر ہوں، بس سر پہ کچھ ٹانکے لگے، زخم تو بہت سارے ہیں جتنے زخم آپ کہتے دیکھیں، مگر شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا ہے جو کہ شروع میں ریلائز نہیں ہو رہا تھا، جب ایکسرسائز کیے تو اندازہ ہوا اور ظاہر آہستہ آہستہ اس کی پیٹ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو کندھا اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، سر پہ ٹانکے لگے، مجھے کہا گیا ہے کہ سی ٹی اسکین کروائیں کہیں بلڈ کلاٹ ایسا نہ ہو کہ جو خدا نخواستہ ابھی کروا رہے ہیں، ابھی جاتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے کروا لیں گے، لیکن ابھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں بہتر ہوں۔ الحمدللہ اقرار اب سٹیبل حالت میں ہے اور ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ کے بعد ریکور کر رہے ہیں۔ معروف اینکر اور پریزنٹر وسیم بادامی آج صبح عباسی شہید ہاسپٹل پہنچے اور اقرار کی عیادت کی۔ چلو جی، تو یہ صبح کے تقریباً 6 بج رہے ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں۔ اب فائنلی پتہ نہیں کہ 500 مختلف ٹیسٹ ہونے کے بعد اب انشاءاللہ اب جا رہے ہیں گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی بتاتے ہیں آپ کو بھی۔ جی آلدو کہ جی ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ رک جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ گھر ذرا زیادہ، کیونکہ میرا خیال نہیں ہے باہر لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے صحیح، میری نہیں رائے، لیکن جو اس کی وجہ ہے کہ ایک جو ہے جو کندھا تھا یہ تو ڈسپلیس ہوا ہے، ایک پسلی بھی ٹوٹی ہے ابھی جو یہاں کے ہم نے رپورٹ کروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ پہ بھی چونکہ کرنٹ لگایا گیا تھا تو دل کی جو ای سی جی کی رپورٹ ہے وہ بھی نارمل نہیں ہے۔ سو بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ میں ذرا گھر پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں، تو انشاءاللہ بھی گھر جا رہے ہیں، آپ لوگ دعا کیجیے۔ ان کے گھر چلے جانے کے بعد ان کی وائف جن کا نام قرۃ العین اقرار ہے، انہوں نے ایک میسج کیا ٹویٹر پر۔ یہ میسج کچھ یوں تھا: اقرار الحسن آپ سب کی دعاؤں سے خیریت سے ہیں، لیکن جس کرب سے اقرار کی والدہ بہلاج اور میں گزرے ہیں، بہلاج اقرار کے بیٹے کا نام ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ جس اذیت سے اقرار اور ٹیم کے باقی ممبران گزرے ہیں، اس کا حساب کس کے سر ہے؟ ذرا سوچئے کہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں کچھ بااثر سمجھے جانے والے اقرار الحسن، اگر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے
تو یہ آئی بی والے اور اس طرح کے پاورفل اداروں والے لوگ ایک عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے؟ آپ ذرا غور کریں کہ تشدد کرنے والے ان درندوں کا خیال تھا کہ ان کا دل جو چاہے گا کریں گے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب کوئی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے تو دو قسم کے لوگ اس کی مخالفت میں اتر آتے ہیں۔ ایک وہ جن کے مفادات پہ اس کام سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ضرب پڑ رہی ہو، اور دوسرے وہ جو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں جس میں وہ ہیرو پرفارم کر رہا ہو۔ یہ لوگ حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور ہیرو کو زیرو دکھانے کے لیے جو بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھیں گے کہ اقرار اور اس کی ٹیم کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کے بعد جہاں بے شمار لوگ ان کی حمایت میں سٹیٹمنٹس دیں گے، سپورٹیو میسیجز کریں گے، وہیں کئی لوگ اس طرح کے بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جو اس سارے واقعے کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ یہ سلسلہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کے بعد یہ لوگ عباسی شہید ہاسپٹل کیوں گئے، جناح ہاسپٹل زیادہ قریب تھا وہاں کیوں نہیں گئے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ بندہ کچھ زیادہ ہی اڑ رہا تھا، زیادہ ہیرو بن رہا تھا، اس کی ٹکور ضروری تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مینار پاکستان پر جس ٹک ٹاکر لڑکی نے ایک ڈرامہ رچایا تھا، اس لڑکی کی سپورٹ کر کے اقرار الحسن نے پاکستان کو بدنام کیا، اور کچھ تو ایون اسے آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو کو بدنام کر کے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش قرار دے رہے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں آپ ان لوگوں کا، یہ پتہ نہیں ذلت کی کن گہرائیوں میں رہتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میری طرح آپ سب لوگ بھی اس بندے کے کام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے یا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس ملک کو سدھارنے کے لیے اور ہم سب کے مشترکہ مفاد کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ بس وہ ایک ٹراما بھی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ذہنی طور پر بھی، کہ آپ کو آپ کے ملک کا، جس ملک کی خدمت کی آپ کوشش کر رہے ہیں، جس ملک کے ایک ادارے کو بہتر کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، جس ملک کے ایک ادارے کے کرپٹ آدمی کو آپ ان کے افسران کے سامنے بہت باعزت طریقے سے لے جا کے ایکسپوز کریں کہ سر اس کا کچھ کیجیے، اس ادارے نے آپ کو آپ کے کپڑے اتروا کے گن پوائنٹ پہ آپ کے جو اراکین ہیں کہ ورنہ ان کو گولی مار دی جائے گی، آپ کی ویڈیو بنانی ہے، تو وہ ویڈیو جب بنتی ہے آپ کی تو وہ ایک ظاہر ایک فخر تو ہے کہ اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں، لیکن ایک ٹراما بھی ہے کہ آپ کے سارے ٹیم ممبران کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، مار پڑتی ہے، ان کو تشدد کیا جاتا ہے۔ تو ابھی وہ ٹراما بھی ہے، فزیکل انجریز بھی ہیں، لیکن الحمدللہ حوصلے جوان ہیں۔ میں بتا رہا تھا ابھی سارے بھائی سے جب بات ہو رہی تھی کہ اس سارے پروسیس میں جب مار پڑ رہی تھی، جب برہنہ کیا جا رہا تھا، اور جب نازک اعضائیں ان پہ الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے تھے، اس وقت بھی ٹیم سر عام کے اراکین پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے الحمدللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کارواں رکے گا نہیں، سچ کا سفر جاری رہے گا۔ یہ مارے، یہ ننگا کر کے ویڈیوز بنانا تو ایک اور ایڈ ہو گیا نا اب تجربہ۔ سو تیار ہے انشاءاللہ، اور یہ ایک نیا جنون، ایک نیا جذبہ آج کے اس واقعے نے عطا کیا ہمیں۔